بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام کا صبر کی انتہا کیا ہے؟ صبر کی انتہا یہ ہے کہ انسان مخلوق کے سامنے اپنے خالق کے شکوے نہ کرے، البتہ اگر کوئی مصیبت، تنگی یا تکلیف پہنچے تو اپنے مالک کے سامنے ہی فریاد کرے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو جب کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو اللہ رب العزت کی طرف ہی رجوع کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر سیدنا یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا تو اللہ رب العزت کے حضور اپنی فریاد یوں پیش کی: انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنا غم اور اپنی پریشانی کا اظہار اللہ کے آگے ہی کرتا ہوں۔ صبر ایوب علیہ السلام کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ جب سیدنا ایوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آیا تو انہوں نے اس پر صبر کیا اور اپنی فریاد اللہ کے سامنے پیش کی۔ فرمایا: انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کو ان کا یہ صبر اتنا پسند آیا کہ رب کریم نے قرآن مجید میں ان کی تعریف کرنے کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا: انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، ہم نے اس سے صبر کرنے والا پایا، کتنا اچھا بندہ تھا، وہ میری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کسی بندے کے بارے میں ایسے تعریفی الفاظ کتنے ہی مقام اور مرتبے کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مصیبتیں آئیں، انہوں نے بھی صبر کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں تکلیف پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ شیبہ کے باغ کے سامنے بیٹھ کر فرمایا: اللہم انی الیک اشکو اضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں تجھی سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اپنی فریاد اللہ رب العزت کے سامنے پیش کی۔ پھر اس صبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب طائف کے سفر سے واپس تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلا لیا۔ یوں سمجھے کہ جو شخص بھی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو روحانی معراج عطا فرما دیتے ہیں، اتنی ترقی اور بلندی عطا فرما دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک فرما دیا کہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَاصْبِرْ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، پس اے محبوب صبر کیجئے، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ جب یہ آیت اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب بے خودی اور جذب کی سی کیفیت تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ آیت سنی تو وہ اٹھی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور عرض کیا: اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اتنا عظیم مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محبوب آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں۔ جب محب کو یہ خوشی مل جائے کہ محبوب مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی تکلیف بھی تکلیف نہیں رہتی۔ رسالہ قشیریہ میں لکھا ہے کہ ایک مجرم کو کوڑے لگائے گئے تو وہ ہر کوڑے کے لگنے پر رقص کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ تماشائیوں میں اس کا محبوب بھی موجود تھا اور وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر دنیاوی محبوب دیکھ رہا ہوتا ہے اور کوڑے کھانے والا محب کوڑے کھانے پر رقص کرتا ہے تو اگر بندے کو یہ احساس ہو کہ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا کا مژدہ جاں فضا صبر کرنے پر ملتا ہے تو پھر بندے کو کتنا صبر کرنا چاہیے۔ ہمارے بعض مشائخ یہ آیت فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا لکھ کر اپنے پاس رکھتے ہیں۔ جب ان پر کوئی تنگی یا تکلیف آتی تو وہ اس آیت کو نکال کر پڑھا کرتے تھے اور وہ تنگی اور تکلیف ان کے لیے خوشی میں تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ چراغ بجھ جانے پر اجر و ثواب۔ مومن کو اس دنیا میں جو بھی پریشانی آتی ہے، چھوٹی یا بڑی، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا اجر اور بدلہ ملتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ دیکھا کہ رات کو چراغ جل رہا ہے، ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پڑھا: انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بڑی حیران ہوئی، عرض کیا: اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت تو بڑے غم اور مصیبت کے آ جانے پر پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا: عائشہ، مومن کے لیے اس کا چراغ بجھ جانا بھی ایک مصیبت ہے، اور اس چراغ کے بجھ جانے پر جو یہ آیت پڑھے گا
اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر بھی اجر ملے گا۔ جب گھر کا چراغ بجھ جائے اس پر صبر کرنے والے کو اجر ملتا ہے، تو جس کے بیٹے کی زندگی کا چراغ بجھ جائے اگر اس پر کوئی صبر کرے گا تو اس کو کتنا اجر عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔